اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین، وہ ظاہر ہے کہ ہم نے پچھلا جو پروگرام تھا اس میں ہم جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے عذاب یعنی دونوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے زندگی میں، اور اسی کا نام ایمان ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیں اور اس کی رحمت سے بھی امید رکھتے رہیں۔ تو آیت نمبر 49 اور 50 اس پر ہم نے عرض کیا تھا۔ اب اس کے بعد ناظرین ہم جو ہے وہ اگلی جو آیت کریمہ ہے کہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ یعنی یہ آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے، سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ناظرین اب یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور پھر یہ کفر کیوں ہوتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت پر دلائل دیے، پھر اس کے بعد توحید کو ثابت فرمایا، پھر قیامت کے احوال بیان کیے، نیکوکاروں اور بدکاروں کا حال بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے واقعات شروع فرما رہا ہے تاکہ ان واقعات کو سن کر عبادت کا زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہو اور ان کے منکرین کے انجام سے عبرت حاصل ہو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا، اور لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کے لیے، اور ناظرین ایک دور کے لیے نہیں بلکہ تمام ادوار کے لیے، تمام زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے لیے کوئی زمانہ مخصوص نہیں ہے، کوئی علاقہ مخصوص نہیں ہے۔ پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں علیہم السلام تو ظاہر ہے کہ ناظرین ایک تو یہ ہے کہ ایک دور تھا ان کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب ان کا وصال ہو گیا تو اب معاملہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، یعنی وہ ان کا دور ختم ہو گیا۔ لیکن اور پھر اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ ایک دور میں ناظرین جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ایک سے زائد انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، جیسے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، لوط علیہ السلام کی مثال ہے، یہ ایک ہی دور میں تھے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ چند علاقوں کے لیے یا ایک خاص علاقوں کے لیے، ایریے کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کسی ایک ایریے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، چند
چند ممالک کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسرا ناظرین، جب آپ نبی ہیں تو پھر آپ کے سوا کوئی اور نبی آپ کے دور میں نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ نبوت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مکمل ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر ناظرین قرآن کریم میں بھی رب کریم ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ حالانکہ حضرت قاسم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما تھے، لیکن ناظرین وہ بچپن کی حالت میں وصال الی اللہ ہوئے، یعنی بچپن کی حالت میں فوت ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اب کوئی لڑکوں میں سے باقی نہ بچا، تو لہٰذا فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت آپ پر، یعنی جو نبوت ہے اس پر مہر لگ چکی ہے، اور آپ کے بعد کسی نبی نے اب نہیں آنا، چاہے وہ کسی طور پر بھی ہو، بروزی نبی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یعنی وصال کے بعد ناظرین کئی اس طرح لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن وہ سب کے سب جھوٹ ابن جھوٹ، یعنی جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کذاب ہیں، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو کوئی بھی نبی آ نہیں سکتا، کوئی رسول آ نہیں سکتا، اس لیے کہ نبوت میرے آقا علیہ السلام پر ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو آپ تمام ادوار کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین ضمناً ایک بات تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ اب فرشتے جو ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو لوط علیہ السلام کی قوم کو ظاہر ہے کہ ان پر عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک واقعہ ہے جس کا ذکر میں نے کئی مرتبہ کیا ہے، اور یہاں پر چونکہ اس کا محل بھی ہے تو ناظرین میں عرض کی دیتا ہوں کہ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا، ظاہر ہے کہ یہاں پر تو ایک بات ہوئی کہ سلام ہوا، پھر آپ نے اجنبی سمجھا، اور یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے پھر جواباً کہا کہ ہم لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے جو ہے وہ یہاں سے گزر رہے تھے، تو آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ بہت زیادہ رقیق القلب تھے، بہت زیادہ رحم دل تھے، تو آپ نے یعنی کہا، قرآن کریم میں اس بات کا ذکر بھی ہے، سورہ ہود آیت نمبر 75، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم تحمل والے، بہت آہیں بھرنے والے، رجوع کرنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا ان پر عذاب نازل نہ فرما، ان کو مہلت دے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوٹ آئیں۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا آیت نمبر 76، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے، یہ عذاب پھیرا نہ جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آیت نمبر 76 ہے سورہ ہود کی، پارہ نمبر 12۔ تو اب یہاں پر جو یعنی تقدیر کا معاملہ تھا، تو ناظرین اس پر بھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، اور پھر اس جو اپنی آیات ہیں سبق کی، آیت نمبر 51 سے 56 اس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔